یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ 12واں باب اپنی ذات میں اس قدر زبردست باب ہے. علم الہیات کے ایسے زبردست پلرز ہیں، اصول ہیں، جن پر پوری بائبل مقدس کی تعلیم اور مکاشفہ ٹکا ہوا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ پادری صاحب آپ کے جو فیورٹ باب ہیں وہ کون سے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میرے جو پسندیدہ ابواب بائبل مقدس میں ہیں ان میں سے ایک خروج کی کتاب اور اس کا 12واں باب ہے. گنتی 11ویں باب کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، 22ویں باب تک اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس پیغام کو سنتے ہوئے. اور یہ آج کا جو پیغام ہے یہ ہماری اپنی جو چرچ کی ٹیم ہے اس کے لیے اور بالعموم ملک پاکستان کی ساری کلیسیاؤں کے لیے آج کا پیغام جو ہے، یہ آج کا حوالہ، آج کا کلام جو ہے، پیغام جو ہے، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ غور کریں تو ہم خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب میں سے یہ دیکھ رہے ہیں، اس کی 14ویں آیت سے آگے کہ 12ویں باب میں پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک خدا نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دن، یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو، اور اس مہینے کی جو 10ویں تاریخ ہے ہر خاندان ایک برہ اپنے لیے لے اور 14ویں تاریخ کو اس برے کو جو ہے وہ ذبح کرے. اس برے کو جو ہے اس کا خون اپنے دروازے کے دونوں بازوں پر اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دے، اور جب ہلاک کرنے والا جو ہے وہ گزرے گا تو ان گھروں کو جن پر یہ خون ہوگا وہ چھوڑتا جائے گا، اور جن گھروں کے اوپر خون نہیں ہوگا ان کے پہلوٹوں کو وہ مارتا جائے گا. اور یہ کہا کہ جو کوئی اس رات کو گلی میں ہو وہ اس کا خون اسی کے سر پر جو ہے وہ ہوگا. اس کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ جو اپنے اپنے خاندان میں، اپنے اپنے گھر میں یہ ضیافت تم نے کھانی ہے، یہ خداوند کی فسح ہے جو تم نے کھانی ہے، اور اس فسح میں شامل ہونے کا اصول اور طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی کمریں کس کر، اپنی جوتیاں اپنے پاؤں میں پہن کر، اپنی لاٹھیاں اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے جلدی جلدی اس فسح کو کھانا ہے. کیونکہ جو کمریں کسی ہوئی، پاؤں میں جوتیاں ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہے اور دوسرے ہاتھ سے انہوں نے کھانا ہے، یہ ایک بات کی عکاسی کر رہی ہے، ایک بات کو ظاہر کر رہی ہے. اور وہ بات جس کا بیان یہاں پر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فسح اور یہ خون جو ہے اس کا تعلق آج کی رات میں، پریزنٹ میں، فی الحال میں تو ہے ہی، لیکن اس کا تعلق ایک فیوچر جرنی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ایک مستقبل کے سفر کے ساتھ ہے، جو سفر تم لوگوں کو درپیش ہے، جو سفر تم لوگوں کے سامنے ہے. میری بات سنیں دھیان. یہ خون نہ صرف بچاتا ہے بلکہ یہ خون رہائی بھی دیتا ہے. یہ خون جو ہے اس کے سبب سے بنی اسرائیل کے جتھے نہ صرف بچ گئے ہیں بلکہ رہا ہو گئے ہیں، آزاد ہو گئے ہیں، اسی رات ملک مصر میں سے نکل گئے. ایک پوائنٹ یہ ہے، پہلے حصے میں یہ بتایا گیا کہ کون کون سے کام کرنے ہیں، دوسرے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون سے کام نہیں کرنے. اور جو کام نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں 7 دن تک خمیر نظر نہ آئے. ہم اس خمیر کو سمجھ رہے ہیں، خدا آٹے کے بارے میں فکر مند نہیں ہے بلکہ یہ خمیر جو ہے یہ بھی ان کے مستقبل کے سفر کی نمائندگی کر رہا ہے، اور خدا اس سفر میں نہیں چاہتا کہ یہ خمیر جو مصر کا خمیر ہے یہ ان کے ساتھ اس سفر میں جائے. اور ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ یہ خمیر جو ہے یہ مختلف صورتحال ہو سکتی ہیں، یہ خمیر مختلف حالات ہو سکتے ہیں. ہماری زندگی کا سفر کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، ہمارے جذبات، ہمارا اتار چڑھاؤ، حالات،
तूफान, बहरान, परेशानियां, मुसीबतें, टेंशन्स, ये सिर्फ किसी एक शख्स के लिए नहीं है, हम सारे ही लोगों के लिए हमारी जिंदगियां जो हैं ये इन हालात से, इन वाक़यात से भरी पड़ी हैं। ऐसे वक्त हमारे सामने आते हैं जिन वक्तों में हमारा टेम्परामेंट टेस्ट किया जाता है, हम दबाए जाते हैं, और जब प्रेस किए जाते हैं तो जो कुछ अंदर होता है वो बाहर निकल आता है। बनी इसराइल के बारे में हमने ये सीखा था कि जो उनका पहला इम्तिहान हुआ वो बहरे कुलज़म पर हुआ, जहाँ पे दोनों तरफ पहाड़ थे, सामने कुलज़म था और पीछे फ़िरौन था और उसकी फ़ौज थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे जो मिस्र का खमीर है, जिसके बारे में खुदा ने पहले से वार्निंग दी थी, ये खमीर जो है ये उभर कर सामने आया है और उन्होंने ये कहा क्या मिस्र में कब्रें कम थीं जो तू हमको मारने के लिए यहाँ पर ले आया है। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो, उसी पैगाम में ये सीखा था कि ये खमीर एक और तरह से भी था, और वो दौलत जो चांदी और सोना उनके पास था जो मिस्र से लेकर निकले थे, बियाबान में खुदा ने इतना सोना और चांदी देके, इतनी दौलत देके बियाबान में भेज दिया, यहाँ पे जहाँ पे ना कोई शॉपिंग मॉल है, ना कोई प्लाजा है, कोई चीज वहां पे नहीं है जहाँ पे नए सूट खरीद लें, और 40 सालों तक वही सूट जो ये छोटा सा बच्चा जो है ये पहन के आया है, 40 साल में ये बच्चा बढ़ता गया है, और इसके साथ साथ इसने जो सूट पहना था वो भी बढ़ता गया है, वो कपड़े जो हैं वो भी एनलार्ज होते गए हैं। ये दौलत अगर आप गौर करें तो इसका इस्तेमाल उन्होंने क्या किया, अपनी बालियां, अपना सोना उतार कर उन्होंने हारून को दिया, और हारून ने एक ढाला हुआ बछड़ा जो है वो बनाया। सिचुएशन ये है कि मूसा पहाड़ पर चला गया और आने में देर लगाई है। ऐसे में हारून के पास वो दौलत लेकर गए हैं और ये कहा हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा के साथ क्या हुआ है, सो ये दौलत ले और इसे लेकर बछड़ा बना दे। और हारून ने उस बछड़े की नाक छैनी से दुरुस्त की। खुदा हमें दुरुस्त करता और हमारी तरबियत करता है, लेकिन जो देवता हमने बनाए होते हैं वक्तन फवक्तन हमें ज़रूरत पड़ती है कि किसी हथौड़ी से और किसी छैनी से उनकी नाक हम दुरुस्त करें। फिर उसके बाद हमने ये सीखा था एक और सिचुएशन जो इनकी ज़िंदगी में आई, वो सिचुएशन जो है वो रोटी के लिहाज से थी। जब इनको भूख लगी और खाने के लिए कुछ नहीं था तो ये बुड़बड़ाने और कुड़कुड़ाने लगे और इनको मिस्र की हांडियां याद आने लगी, और वो मछली जो हम मुफ्त खाते थे और मिस्र की वो हांडियां, वो गोश्त जो हम हांडियों के पास बैठ के दिल भर के हम वो गोश्त जो है वो खाते थे। खुदा जो है वो कहता है कि तुम्हें हांडियों की तरफ नीचे देखने की जरूरत नहीं है, इस बात को सीख लो कि तुमने आसमान को देखना शुरू करना है। और प्रॉब्लम हम सारे लोगों की एक ही है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम जमीन पर रह के जमीन को देखने के इतने आदी हो गए हैं कि हमने आसमान को देखना छोड़ दिया है। 40 साल तक खुदा आसमान से इन लोगों के लिए रोटियां बरसाता रहा, मन बरसाता रहा और इनको सैर करता रहा। और फिर उसके बाद हमने ये सीखा था कि इन्होंने सब्बत का भी लिहाज नहीं किया, और जहां जहां पे खुदा ने मना किया था वो काम इन्होंने किया। ये पिछले इतवार का पैगाम था अगर आपको याद हो, है ना, लालच करके जब वो कहता है कि एक उम्र फी आदमी के हिसाब से जमा किया जाए, एक उम्र जो है वो 1.5 किलो बनता है। जिसने ज्यादा जमा किया था उसका कम हो गया, और जिसने कम जमा किया था उसका बराबर हो गया। उसने कहा कि मेहरबानी करो और इसे सुबह तक रखना छोड़ना, और उन्होंने रख दिया, उसे रहने दिया और उसमें कीड़े पड़ गए। और फिर उसने कहा कि सब्बत का दिन जो है वो खुदावन तुम्हारे खुदा का मुकद्दस है, सो उस दिन जो है वो तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, है ना, ऊपर वाली रोटी जो है वो नहीं मिलेगी, बल्कि जो तुमने जमा किया है उसी को तुमने खाना है, मन बटोरने के लिए नहीं जाना। उनमें से कुछ लोगों ने बात को नहीं माना और वो गए और वो खाली हाथ लौट आए। और हमने ये सीखा था कि हमने खुदावंद जब हमें कहता है कि आराम कर ले तो असी आराम करना है, रुक जाना है। जहां पे वो गए रुक जा, तो वहां पे रुक जाना है। और अक्सर औकात लोग नहीं रुकते, भागते चले जाते हैं, और ये वो सबब है जो हमारी जिंदगियों में बीमारी का,
بے برکتی کا باعث ہے۔ آج ایک اور حوالے سے ہم خداوند کے کلام کو دیکھیں گے۔ ہم یہ سیکھیں گے کہ ملک مصر میں یہ لوگ جو غلاموں کی نسل بن گئی ہے، اب 430 سال غلامی میں گزارے ہیں، اس غلامی نے ان کے سوچنے، ان کے سمجھنے پر اثر ڈالا ہے، اور یہ لوگ اب غلاموں کی طرح سوچنے لگے ہیں۔ ان کا طرز عمل، ان کی زندگی، جو شخص ان کو لیڈ کرے اس شخص کے یہ لوگ خلاف ہیں۔ خروج کی کتاب سے پڑھنا شروع کریں اور استثنا کی کتاب تک پڑھتے جائیں، اور آپ نے مارک کرنا ہے کتنی دفعہ بغاوت انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے خلاف کی ہے، کیا کیا کچھ انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں، ان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں، ان کی خاندانی زندگی کے بارے میں، ان کی خدمت کے بارے میں انہوں نے کیا کیا کچھ کہا ہے۔ ان باتوں کو ذرا ہائی لائٹ کر کے دیکھیں، ان پر غور کریں، اور پھر اس کے بعد سوچئے اور یہ سمجھنا کہ بنی اسرائیل کی زندگی کیسی تھی، لیکن ایسے لوگوں کو لیڈ کرنا موسیٰ اور ہارون جیسے لوگوں کے لیے کس قدر مشکل تھا۔ اور میرا ایمان ہے خداوند آپ سے بات کرے گا اور آپ کو سکھائے گا۔ ہو سکتا ہے جو آپ کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، جن پر اکثر آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کو ان پر ترس آنے لگ جائے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی چیز جس کی ہمیں زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے وہ کون سی ہے؟ سائنس کے مطابق پانی اور ہوا اور خوراک، 3 چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے جسم کا 65% حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے۔ ہوا کی صورت میں اگر آپ کو 14 سیکنڈ تک سانس نہ ملے، ہوا نہ میسر ہو، آکسیجن نہ ملے، آپ مر جاتے ہیں۔ اور خوراک آپ کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں۔ 16واں باب ہمیں بتاتا ہے، جہاں پہ وہ مصر کی ہانڈیوں کو یاد کر رہے، وہ خوراک کے بارے میں پریشان ہیں، اور خدا جو ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ میں تمہیں آسمان سے تمہارے لیے روٹی برساؤں گا، میں آسمان کو تمہارے لیے کھولوں گا۔ مصر کو بھول جاؤ، مصر کی ہانڈیوں کو فراموش کر دو، آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دو۔ خوراک ہے، اس کے بعد پانی ہے، اس کا ذکر آپ کو 17ویں باب میں جو ہے وہ ملے گا۔ اور بنی اسرائیل جو ہیں وہاں ان لوگوں کے پینے کو پانی نہ ملا۔ دوسری آیت 17واں باب، انہوں نے ڈیرا کیا اور ان لوگوں کے پینے کو پانی نہ ملا۔ وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کے کہنے لگے ہم کو پینے کو پانی دے۔ موسیٰ نے ان سے کہا تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداوند کو کیوں آزماتے ہو؟ وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی۔ ہو سکتا ہے پانی وہاں پہ نہیں تھا، لیکن لڑ کے اور جھگڑا کر کے پیاس اور بڑھ گئی۔ وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی، وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا کہ تو ہم کو اور ہمارے بچوں اور چوپایوں کو پیاسا مارنے کے لیے، پہلے کیا کہتے تھے؟ بھوکا مارنے کے لیے، اب کیا کہتے ہیں؟ پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لایا؟ موسیٰ نے خداوند سے فریاد کر کے کہا کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ وہ سب تو ابھی مجھے سنگسار کرنے کو تیار ہیں۔ خوراک کی بات ہو، مصر کو یاد کر رہے تھے۔ پانی کی بات ہو، مصر کو یاد کر رہے ہیں۔ اور موسیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں تو کیوں ہم کو ملک مصر میں سے نکال لایا ہے؟ پیاسا مارنے کے لیے، یہ ٹارگٹ تھا تیرا، اور اسے سنگسار کرنے کو تیار ہے۔ نکال کے کون لایا تھا؟ خدا نکال کے لایا تھا۔ خدا نے کہا تھا کہ میں نے اپنے لوگوں کی جو حالت کو دیکھا ہے، ان کا رونا، ان کا گرانا، اوتھے بھی روندے سن، ایتھے بھی رونڈے۔ نکالنے کا جو آئیڈیا ہے یہ موسیٰ کا نہیں تھا۔ موسیٰ نے تو کہا تھا کسی اور کو بھیج دے، میں بولنے میں فصیح نہیں ہے نا، اور یہ اور وہ ساری باتیں اس نے خدا کے سامنے، سارے عذر اس نے پیش کیے تھے، اور خدا نے موسیٰ کو بھیجا تھا۔ اب یہ
خدا کے بارے میں تو خدا کو تو پکڑ کے اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن جو سامنے ہے اس کی شامت آئی ہے اور وہ موسیٰ کو سنسار کرنا چاہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تو کیوں ہمیں ملک مصر سے نکال کر لائے؟ تو ہمیں پیاسا، مجھے اور میرے چوپایوں کو تو پیاسا مارنے کے لیے ہمیں یہاں پر لے کے آیا ہے۔ آگے چلیں، دیکھیں میرے ساتھ گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 4تھی آیت تک اور پھر 10ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے۔ خمیر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ چیخنے لگی یہ جماعت، ساری رات روتے ہی رہے کل بنی اسرائیل، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی ہائے کاش ہم مصر میں مر جاتے، یا کاش ہم بیابان ہی میں مرتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ 10ویں آیت، تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنسار کرو۔ اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا۔ جو آپ کو چھڑانا چاہے اسے سنسار کرو، جو واپس لے کے جانا چاہے اسے چن لو، جو ہمیں رہائی دینے کی کوشش کرے، جو ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، جو ہمیں آزادی کی طرف لے کر جائے، اسی کو ہم نے سنسار کرنا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہمیں غلامی میں لے کر جائیں، ملک مصر میں واپس لے کر جائیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں۔ 16واں باب، اور کورہ بن اظہار بن کہات بن لاوی نے بنی روبن میں سے الیاب کے بیٹوں داتن اور ابیرام اور پلت کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا، اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلے میں اٹھے، اور موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے تمہارے تو بڑے بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ لاوی کے قبیلے میں سے کورہ اور اس کے جو لوگ ہیں، جو بنی کہات ہیں، ان کا کام، ان کی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے جو خیمہ اجتماع کا مٹیریل ہے، سارا فرنیچر ہے، اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے۔ جب بنی اسرائیل سفر میں ہیں تو جگہ جگہ جب وہ پھر رہے ہیں تو خیمہ اجتماع کا سارا سامان اٹھانے اور اٹھا کے ٹرانسپورٹ کرنے کا جو کام ہے وہ بنی کورہ کے سپرد ہے، ٹھیک، بنی کہات کے سپرد ہے۔ یہ لاویوں کا ایک قبیلہ ہے۔ اب اگر یہ ٹرانسپورٹ نہ کریں تو خیمہ اجتماع، خداوند کا جلال، عہد کا صندوق ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بہت ہی امپورٹنٹ خدمت ہے۔ انہوں نے بنی روبن میں سے الیاب کے بیٹوں داتن اور ابیرام اور پلت کے بیٹے ان کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا۔ یہ جو بنی روبن ہیں، یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام روبن تھا، ٹھیک۔ اب 12 بیٹوں میں سے جو روبن ہے اسے برکت ملنے کی بجائے، اسے چننے کی بجائے خدا نے یہودا کو چن لیا۔ یہ لوگ اپنی خدمت سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے سپرد کام ہے اس سے ہٹ کے ہم موسیٰ اور ہارون کے برابر ہیں، ٹھیک، بلکہ جماعت کی ساری ہر شخص جو ہے وہ خداوند کا چنا ہوا ہے۔ یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہیں، جو خداوند کے برگزیدہ لوگ ہیں، تھوڑی سی مشکل بات ہے، اسے سمجھنا، دھیان سے سننا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ
موسیٰ اور ہارون تم لوگ جماعت سے کیوں کر بڑے ہو، اور جو خدمت کا کام تم لوگ کرتے ہو، کہانت کا کام تم لوگ کرتے ہو، وہ ہم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جماعت کا ہر شخص مقدس ہے۔ دوسری طرف ان لوگوں نے ایک اور قبیلے کو ساتھ ملایا ہے، اس قبیلے میں سے چند لوگوں کو ساتھ ملایا ہے جو بنی روبن کا قبیلہ ہے، اور اگر آپ غور کریں تو کسی حد تک بنی روبن جو ہے یہ بھی محرومی کا شکار ہیں، ان کے دل میں بھی ایسے ہی جذبات ہیں، کیونکہ پہلوٹا جسمانی طور پر روبن ہے لیکن چنا نہیں گیا، چنا یہودا کا قبیلہ گیا ہے، ٹھیک؟ سو وہ لوگ جو سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، ان لوگوں کی ملاقات انہی لوگوں کے ساتھ، اسی گروپ کے ساتھ ہوئی ہے جو اپنی ذات میں وہ لوگ بھی ڈس سیٹسفائیڈ ہیں، اور یہ جو اجتماع بنتا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کا بنتا جا رہا ہے جو اپنی اپنی خدمت، اپنی اپنی شخصیت، اپنے اپنے حساب سے جو ہے ڈس سیٹسفائیڈ لوگوں کا گروپ ہے۔ جماعت میں سے 250 اور لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں۔ ہمارے چرچز میں، ہماری کلیسیاؤں میں بگاڑ کب آتا ہے؟ پادرینوں کی پتہ ہے، بڑی پرانی کلیسیا ہے، 48 چک، رینسن آباد، ہڑپا، نائی والا سے آگے آپ چلے جائیں۔ پادری اختر ہوا کرتے تھے، بڑا زبردست خداوند کا مچور منجھا ہوا خادم، سکولر بندہ تھا۔ پادری صاحب کی وہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہوئی اور پادری صاحب نے افسیوں کے خط کی تفسیر پادری صاحب نے شروع کی، اور اتنی ڈیٹیل سے انہوں نے افسیوں کے خط کی تفسیر کروائی کہ پورا سال افسیوں کے خط پر لگ گیا۔ پادری صاحب آئے بھی نویں نویں سن، اور کلام ہی نہیں ہوندہ پادری نو، 6 باب نے افسیوں نے پورا سال ننگ گئے، پادری او دیتے ہی ہر اتوار کلام، وہ دیتے ہی انہوں نے کچھ بھی ہوندہ ہے نا۔ یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ اب جو کسی بندے کی کوالٹی ہے، اس کوالٹی کو ایکنالج کرنے کی بجائے اسے ہی کوالٹی انہوں دے خلاف پیش کر دیں۔ یہ جو بڑبڑانے کا خمیر ہماری زندگیوں میں ہے، اور یہ جو گروپ بنانے کا خمیر ہماری زندگیوں میں آتا ہے، اور جس گروپ میں محرومیوں کا شکار لوگ جو اپنی اپنی ذات میں ڈس سیٹسفائیڈ ہیں، جو اپنی خدمت، اپنی زندگی اور اپنے کام کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں، جو کنٹینٹ نہیں ہیں، جو صابر اور شاکر نہیں ہیں کہ خداوند نے یہ خدمت ہمارے سپرد کی ہے کہ ہم نے خیمہ اجتماع کے سارے مٹیریل کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے، یہ لوگ بنی روبن کے چند لوگوں کے ساتھ اور 250 چیدہ مردوں کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اکٹھے ہو کے آپ کے بارے میں بہت بہت ساری باتیں شروع ہو جائیں۔ اگر آپ غور کریں پیدائش کی کتاب میں اس کے 22ویں باب میں خدا نے کہا تھا تیری نسل کے وسیلے سے دنیا کی سب قومیں، سب قبیلے برکت پائیں گے۔ یہ تو بات خدا نے خود کہی تھی کہ ساری جماعت مقدس ہے، ساری جماعت پاک ہے، سارے ہی لوگ جو ہیں وہ خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اب اسی بات کو یہاں پر کوٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جماعت کا ہر ایک شخص جو ہے وہ مقدس ہے، وہ مقدم ہے، اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ یہ سوال ہے۔ 13ویں آیت دیکھیں ذرا، کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو ہم کو ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لایا ہے کہ ہم کو بیابان میں ہلاک کرے، اور اس پر بھی یہ ترا ہے کہ اب تو سردار بن کر ہم پر حکومت جتاتا ہے۔ جھوٹو جھوٹ جتالی اوتے اٹھاں پاندے پھر دے سک 430 سال انہوں مزدوری نہیں ملی۔ 16ویں باب میں کہتے ہیں ہائے وہ مچھلی ہمیں یاد آتی ہے، وہ گوشت کی ہانڈیاں جن کے پاس بیٹھ کے ہم دل بھر کے کھانا کھاتے تھے۔ 17ویں باب میں خروج کی کتاب میں وہ کہتے ہیں ہمیں پیاس سے مارنے کے لیے تو لے آئے، اسے سنسار کرنا چاہتے ہیں۔ گنتی کی کتاب اس کے 14ویں باب میں ایک لیڈر بنانا چاہتے ہیں جو لیڈر انہیں ملک مصر میں واپس لے جائے۔ اور یہاں پہ
गिनती की किताब में उसके 16वें बाब में अगर आप ध्यान से गौर से देखें तो आपको एक और तर्ज अमल नजर आता है, और ये झूठ देखें, है ना, उस मुल्क से तो हमको निकाल कर लाया है जिस मुल्क में दूध और शहद बहता है। और फिर आगे क्या लिखा है, मासिवाइस के तूने हमको उस मुल्क में भी नहीं पहुंचाया जहां दूध और शहद बहता है, और ना हमको खेतों और पाकिस्तानों का वारिस बनाया। जहां लेके जा रहा है वो भी अच्छा था, लेकिन जहां से निकाल के लाया वो तो बहुत ही अच्छा था। और फिर उसके बाद वो कहता है तो हम पर हुकूमत जताता है, मासिवाइस के पाकिस्तानों का तूने वारिस नहीं बनाया, क्या तो इन लोगों की आंखें निकाल डालेगा? सवाल है असियाने सानू नजर नहीं आंदा भी तू सड़ की करने है। ये बातें आपको सुनने को मिलेंगी। और नामी आयत में मूसा उनको यही पूछता है, क्या ये तुमको छोटी बात दिखाई देती है कि इसराइल के खुदा ने तुमको बनी इसराइल की जमायत से चुनकर अलग किया? है ना, दोनों में एक ही वर्ड है, एक ही टर्म है, एक ही अल्फाज हैं, और जो अल्फाज हैं वो ये हैं, वो कहते हैं क्या ये छोटी सी बात है कि तू हमको उस मुल्क में से निकाल कर लाया है जिसमें दूध और शहद बहता है? वही सवाल मूसा नामी आयत में करता है और कहता है क्या ये छोटी सी बात है कि तुम लोग खुदावंद की खिदमत करने के लिए उसके करीब हो? जहां पे मूसा खामोश हुआ है वहां पे जमीन ने अपना मुंह खोला है, और ये लोग जिंदा जमीन में दफन हो गए हैं और जमीन बंद हो गई है। आपकी जिंदगियों में भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है? नो डाउट जमायत का हर शख्स मुकद्दस है, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह बात याद रखने की जरूरत है कि वो खिदमत जो खुदावंद ने आपको दी है, कोई खिदमत छोटी नहीं है और कोई खिदमत बड़ी नहीं है। जो लोग किसी भी तरह से इस चर्च की खिदमत के साथ इन्वॉल्व हैं, उनमें से हर एक वाइटल है, उनमें से हर एक जरूरी है, उनमें से हर एक नागुज़ीर है, उनमें से हर एक इंपॉर्टेंट है, और किसी शख्स की भी कदर या कीमत जो है वो कम नहीं है। क्या ये छोटी सी बात है कि खुदावंद ने हमें चुना है और खुदावंद हमें अपने करीब आने देता है? आमीन। क्या ये छोटी सी बात कि हम उसके खादम हैं, हम उसके लोग हैं, और हम खिदमत करने के लिए खड़े होते और बतेरों को दौलतमंद बना देते हैं? ये छोटी सी बात नहीं है। और अपनी अपनी खिदमत को पहचान के उस खिदमत में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है।